السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کے آپ کی حاضر خدمت ہوا ہوں۔ وہ موضوع کون سا ہے؟ وہ ہے جادو کا علاج۔ جادو کے علاج کے لیے ہم آپ کو آج 2 عمل بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلے نمبر پر تو یہ آپ نے یہ چیزوں پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ 2 چیزیں ہیں اہم جن کے لیے میں آپ سے عرض گزار ہوا ہوں۔ ایک تو پہلی یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے سمجھتا ہے مجھے جادو کسی نے کر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا، کمی آ رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی نے جادو کر دیا۔ یہ کافی ساری علامتیں ہیں اور ان علامات کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں ایک ایسی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو پیش کروں گا جس میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ کون کون سی علامات ہوتی ہیں جادو کی، جس کی وجہ سے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو 2 ایسی ترکیبیں بتاؤں گا اور 2 عمل آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بتاؤں گا، جس میں پہلا عمل آپ تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور دوسرے عمل کے لیے آپ نے ہم سے اجازت لینی ہے۔ اور آپ نے اجازت کیسے لینی ہے؟ ہماری ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جب ہی آپ کو رپلائی آ جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اجازت ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پہ آپ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ایک بات آپ سن لیں، اور آپ نے جو فرمایا ہے، آپ نے جادو کرنے والوں کو اور جو جادو کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعید فرمائی ہے۔ اور وعید کون سی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا جو جادو کرتے ہیں ان کو پکڑا جائے اور ان کی گردنیں جو ہیں وہ تن سے جدا کی جائیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ وجہ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کو الٹا لکھنا، قرآن کو گندگی میں بیٹھ کر لکھنا، اور قرآن پاک میں بے تحاشا جو الفاظ ہم بول نہیں سکتے یہ جادو کرنے والے وہ کرتے ہیں، اور گندگی ایسی جو انسان کا ذہن مانتا نہیں اور زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں ہو سکتے، یہ جادو کرنے والے۔ اسی لیے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں ہی کافر ہیں۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، یہ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنے گھر میں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، تو آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ، یہ قرآن پاک کی دوسری سورہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آپ نے تلاوت کرانی ہے۔ 10 بار آپ نے یا خود پڑھنا ہے یا کسی سے پڑھوا لیں، اور جب پڑھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان پڑھی ہوئی سورہ بقرہ کی جو لوگ پڑھیں گے ان کو بولیں کہ پانی پر دم کر دیں، پھر اس پانی کو آپ صبح نہار پیٹ پئیں، سب گھر والے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ کے جسمانی آپ کو یہ جادو کے اثرات ہوں گے تو وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، اگر گھر میں جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے اس پانی کے ساتھ گھر کے ہر کونے میں چھڑکاؤ کریں، 1 مرتبہ گھر کے ہر کونے میں اذان دے دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو سب کچھ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ایک بات آپ نوٹ کر لیں، یہ سورہ بقرہ آپ نے ایک ہی دن میں تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ کو اجازت لینا لازمن ہے، اور آپ نے کرنا کیا ہے،
رات کو سونے سے پہلے 5 بار اور اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے یا جبارو یا قہارو، 300 مرتبہ ورد کر کے کسی سے بات کیے بغیر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی خواب میں وہ آپ کو جگہ بھی نظر آئے گی جہاں تعویذات دفن ہوں گے، اور جس نے جادو کیا ہوگا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا چہرہ خواب میں دکھایا جائے گا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی اجازت آپ کو لازماً ہے۔ اس میں ہمارے بہت سارے ایسے عمل ہوتے ہیں جس کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ آپ ایسا کیا کریں، جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں اس کے لیے اجازت لازماً لیں تاکہ آپ پر پہرا دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے اس سے آپ کے جادو کے تمام اثرات دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ